وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، احسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہے۔ نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے، جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی، جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے۔ صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، مقداد میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے۔ میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں، جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھے تو پھر سن، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے۔ اور تو سوشل میڈیا تے بے کے ابو بکر دا ایمان پوچھ دے، اللہ ابو بکر دا ایمان تے معیار بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے ایک دفعہ محبت کے ساتھ۔ اللہم صل وسلم علی محمد وبارک علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معزز سامعین، ایک سال کے وقفہ سے اسی جامع مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں عظمت قرآن کانفرنس میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ اب بچے بیٹھے ہوئے اس جانب، باہر سے کچھ حضرات اگر اس جگہ پر آ جائیں اور یہ بچے اللہ کرے خاموش ہو جائیں۔ حضرت بھی جب پڑھ رہے تھے بڑے خوبصورت انداز میں، تو یہ تب بھی ان کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، اس سے پہلے کا تو مجھے علم نہیں کہ کیا ہو رہا تھا۔ مسلسل میرے خیال میں پچھلے سال بھی ایسا ہی تھا، کیا خیال ہے؟ ایسا ہی تھا نا؟ تو بچوں کا بھی قصور نہیں، یا تو یہ بکھر کے ہوتے، آپ حضرات بھی ایسے بکھر کے بیٹھے ہوئے ہوتے، یا آپ کے درمیان میں ہوتے، پھر ان کی توجہ رہتی۔ باہر سے کچھ حضرات اگر گستاخی میری معاف فرما دیجیے اگر میں آپ کو وہاں سے اٹھا رہا ہوں، تو اگر مان لیں بات تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہونے والا۔ سوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، مشورہ فرما لیں۔ نہیں، بچوں کو ڈانٹیے مت، بچے ہیں، انسان کا بچہ اور بکری کا بچہ۔
آرام سے بیٹھا ہوا تو سمجھو بیمار ہے. میں نے ٹھیک بات کی. اس لیے انہیں ڈانٹیے مت، وہ بچے ہیں، انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے. بس صرف وہ آپ درمیان میں بیٹھ جائیے تاکہ ہم اور آپ اپنا کام کر سکیں. کیا خیال ہے؟ میں نے راستے میں مجھے وہ حضرت عبد المنان صاحب کہاں گئے؟ غائب ہو گئے؟ ڈراؤ نہیں یار. ان سے میں کہہ رہا تھا کہ پچھلے برس میں آیا تو میں نے بڑی مشکل سے منتوں سے کچھ 2-4 لفظ سنائے تھے میرے خیال میں، اور میرا گمان تو یہ تھا کہ میری باتوں سے آپ الجھ گئے ہوں گے، پریشان ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ نے پھر بلا لیا مجھے. جی نہیں، کسر میں نے تو کو نہیں چھوڑی تھی. نہیں، اللہ آپ سے راضی رہے. آپ کی طرف سے بھی نہیں تھی، ہوتی تو میں دوبارہ وقت نہ دیتا، طے نہ ہوتا وقت. بہرحال صرف ایک گزارش ہی ہے کہ میں ابھی راستے میں بھی بات کر رہا تھا کہ میری عادت نہیں ہے کہ میں ہواؤں میں باتیں کروں یا دیواروں سے باتیں کروں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات کی جائے، اور میں اگلی بات پہ بھی تب جاتا ہوں، میں خود سے مطمئن نہیں ہوتا جب تک پچھلی بات مجھے چہرے نہ بتا دیں کہ یہ کلیئر ہو گئی ہے، ہم تک پہنچ گئی ہے. اس بات کو آپ میری خامی بھی کہہ سکتے ہیں، کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں، کئی بندے تو نخرہ کہتے ہیں کہ کئی صاحب نخرے والے ہیں. کچھ بھی نام دے لیں، میں سارے نام اب سن کے اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوں جو بھی ہے. اب آپ حضرات تھوڑی سی توجہ رکھیے گا انشاءاللہ تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. عظمت قرآن ہے عنوان. میں نے آیہ کریمہ وہ پڑھی ہے جس میں قرآن بھی آ جائے، صاحب قرآن بھی آ جائے، جماعت قرآن بھی آ جائے. دھیان بس رکھیے گا طالب علم کی طرف. قرآن اللہ کی لاریب کتاب، بے عیب کتاب. تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب. وہ کتاب اللہ، یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے. یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل آئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں. کتاب کی شکل جانتے ہیں نا، 2 جلدوں میں. یوں موسیٰ کوہ طور پہ آئیے، تورات دوں گا. عیسیٰ اپنے معبد خانے میں جائیے، انجیل دوں گا. داؤد اپنے معبد خانے میں جائیے، زبور عطا کروں گا کتاب کی شکل میں. وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں. قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا. کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی پارہ آیا، جتنی ضرورت تھی اتنی آئی. وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں. یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. اس لیے کہ پہلی کتابیں اوروں کو عطا کی، قرآن اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اب میں نے اس قرآن مجید سے، میں زیادہ انشاءاللہ وقت نہیں لینے والا آپ کا، کیونکہ مولانا تاج محمود ریحان صاحب وہ مجھے کان میں کہہ کے گئے ہیں کہ آپ لیٹ ہو گئے تو میں نے آپ کے 10 منٹ لے لیے، تو وہ 10 منٹ ادھر ہو گئے. ٹھیک ہے، میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا. اللہ آپ سے راضی رہے. میں ایک کپ کے اسی تسی پوری ٹی پارٹی چک کے لے آئے ہو. نہیں، میں اپنی برکت فی الحال کسی نے نہیں دینی. اللہ والے ہو، اللہ والے ہو، ساری توجہ ادھر ہو جاتی ہے. بس صرف ایک کپ ہے نا، تھوڑا سا مجھے ڈال دیجئے. میں نے کہا کہ مجھے اس وقت نا سخت بھوک لگی ہوئی ہے. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کھانا نہیں کھایا، تو چائے کا کپ لے آنا، میں تھوڑا تھوڑا چسکی لیتا رہوں گا، بی پی میرا تاکہ نارمل رہے. بیٹھتا نہیں ہوں کھانے پہ، آپ حضرات کیونکہ انتظار فرما رہے تھے. اب آپ کی توجہ ہے تو میں ادھر توجہ نہیں دیتا. آپ کی توجہ میری طرف ہے، سب کی ہے توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے. اللہ آپ سے بہت راضی رہے.
میں نے قرآن مجید سے ایک آیہ کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا، خدا را میری طرف توجہ رکھیے گا تاکہ میں لفظوں کا اعادہ نہ کروں، تکرار نہ ہو۔ سادہ سے لفظوں میں معنی کرنا ہے، میں نے آپ کے سامنے آپ کے حوالے کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ فرما دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ مولانا مجھے دیکھیے گا، سنو آپ رہے ہیں مجھے، لیکن دیکھنا بھی ساتھ مجھے ہے۔ آپ ادھر دیکھیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے سن نہیں رہے۔ یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، یا ایھا الناس نسل انسانیت، یا ایھا الناس آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس انسان کے لانے والوں، یا ایھا الناس اے بندے دے پترو۔ اور کسی ایک معنی تے سبحان اللہ کہہ دیو، کوئی ایک معنی تے پہنچ جانا چاہیے۔ یا ایھا الناس اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس اے آدم کی اولاد، یا ایھا الناس اے انسان کے لانے والوں، یا ایھا الناس اے بندے دے۔ کھل کے بولو میرے نال، کھل کے۔ منو پتہ ہے میواتی علاقہ ہے لیکن پنجابی تواڈے نال ہی ہے، پنجابی نال ہی ہے، لاہور وچ رہندے ہو نا۔ اے بندے دے، بولو میرے نال تھوڑا جا، اے بندے دے پترو۔ اے کون کہہ رہے ہیں؟ میرے نال تھوڑی یہ گلاں کرو نا۔ اے کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، اے بندے دے۔ دیکھیے میرے جیسا، میری لفظوں پہ توجہ رکھیے حضرت، تسی تے اپنی گل تے پکے ہی ہو گئے۔ تانوں شاید پتہ نہ ہوگا کہ میں جڑا 2-3 دفعہ لفظاں دا تکرار کیتا ہے تہاڈی وجہ تو صرف کی۔ میرے جیسا ایک گناہگار بندہ، سیاکار بندہ یہاں بیٹھ کے آپ کو کہے نا او میری بات سنو لوگو، آپ سارے دھیان سے سننے لگ گئے ہو، کیا حیثیت ہے میری؟ اللہ کہہ رہا ہے او لوگو میری گل سنو، کہہ درو سبحان اللہ۔ کی حیثیت ہے میری؟ میں جتنے لوگ بیٹھے ہو میں سارے جو گناہگار ہاں، میں کہہ رہا ہوں میری گل سنو۔ تسی آرام چھوڑ کے آ گئے ہو، بستر چھوڑ کے آ گئے ہو، کام چھوڑ کے آ گئے ہو، ایتھے آ کے بہ گئے ہو۔ کئیاں نوں بہنا بھی مشکل ہوندا ہے، کوئی بیمار ہوندا ہے بلڈ پریشر دا، کوئی شوگر دا۔ تسی میری گل سنن واسطے میں کہندا ہو میری گل سنو، تسی دھیان کیتے ہے، کان چکے نے۔ اللہ کہہ رہا ہے او بندے دے پترو میں تواڈے نال گل کرن لگا، تھوڑا جا مسکراؤ میرے نال، تھوڑا جا مسکراؤ۔ اللہ کی کہندے نے میں تواڈے نال گل کرن لگا۔ ہن اللہ دی گل سنیے، سنیے اللہ دی گل۔ جی اللہ کی گل کرن لگے ہو؟ اللہ فرماندے ہیں قد، میں پکی گل کرن لگا۔ آئے آئے میں پکی گل کرن لگا۔ اللہ میرے نال تے کسی نمبردار نے گل، پنجابی دی کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا۔ اللہ مجھ سے تو کسی نمبردار نے، ایم پی اے نے، ایم این اے نے بات کرنی ہو نا ہم سے یہاں گاؤں میں آ کر، تو وہ یہ نہیں کہتا میں پکی بات کرنے لگا ہوں، وہ صرف کہتا ہے میری بات سنو۔ تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے میرا سٹیٹس کیا ہے، تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے میں ایم پی اے ہوں، میں منسٹر ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں نمبردار ہوں، میں چودھری ہوں۔ وہ نہیں کہتا میری گل تے اعتبار کرنا، میں پکی گل کرن لگا۔ اللہ ساری کائنات کا خالق ہو کر، ساری کائنات کا مالک ہو کر، ساری کائنات کا الہ ہو کر، ساری کائنات کو بنانے والا ہو کر، بے نیاز رب ہو کر کہتا ہے او اے انسانوں میں پکی گل کرن لگا۔ سبحان اللہ۔ او دوستو میرا اللہ فرماندے نے میں کیڑی گل کرن لگا؟ بولو بولو ذرا میرے نال۔ بیٹا بیٹھ جائیے، او بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے۔ اللہ فرماندے نے پکی، اللہ جی کی حکم ہے؟ اللہ فرماندے نے جاءکم، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا،
جاءکم رسول، جاءکم الرسول، رسول آ گیا۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے، آپ نے اس انداز میں بات نہیں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول، نہیں قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول آ گیا۔ انگلش میں کسی لفظ سے پہلے ٹی ایچ ای لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول پہلے آتے رہے لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادی بتا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ رسول نہیں الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، جس کی انتظاریں تھیں وہ آ گیا، نبی جس کی بشارتیں دیتے چلے آئے وہ آ گیا، انبیاء جس کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں مانگتے آئے وہ آ گیا، میرا خاص آ گیا۔ آنے والے پہلے آتے رہے لیکن اب وہ آئے، اب وہ آئے ہیں، وہ جو پہلے آئے وہ نبی تھے، یہ نبیوں کا نبی ہے، وہ جو پہلے آئے وہ رسول تھے، یہ رسولوں کا رسول ہے، وہ جو پہلے آئے وہ پیغمبر تھے، یہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے نبوت تھی، اس کے لیے ختم نبوت ہے، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود تھی، اس کی نبوت لامحدود ہے، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، اس کے لیے کلام اللہ، وہ جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، اس کا معراج عرش پر۔ رسول نہیں الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر۔ رسول نہیں اللہ بندر رسول نہیں الرسول آ گیا، جس کی انتظاریں تھیں، او بولو نا میرے نام، وہ آ گیا اور آخر میں آیا۔ سبحان اللہ، جتھے میں سبحان اللہ کہاں نہ سمجھو میں تو اٹے سے دی کہہ رہی ہے، کیونکہ تسی تھکے ہو نا، میں تو بالکل فریش ہے، انہی ستے اٹھ کے آیا۔ سبحان اللہ، آخر میں آیا۔ ایک نکتہ عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں اگر اجازت ہو تو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضور شروع میں تشریف لاتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضور درمیان میں تشریف لاتے، رتبہ یہی ہوتا، رفت یہی ہوتی کہ اللہ کے حبیب ہیں، رتبہ یہی ہوتا امام الانبیاء ہیں، رتبہ یہی ہوتا ساری کائنات کے سردار ہیں، رتبہ یہی ہوتا اللہ کے محبوب ہیں۔ شروع میں آ جاتے، درمیان میں آ جاتے، آخر میں آیا۔ توجہ، کب تشریف لائے؟ آخر میں۔ کئی اس کی حکمتیں اور وجوہات ہیں، میں اس میں سے صرف ایک آپ کے حوالے خوبصورت ذہنوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آخر میں تشریف لائے، ہم الحمدللہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر اور جو کچھ لے آنا جو لے آؤ، حضرت آدم سے لے کر
حضرت عیسیٰ تک سب نبیوں کو جی سب پر ایمان ہے نا ہمارا. جتنے اللہ نے نبی بھیجے سارے سچے، سارے سچے. حضور یہ بھی تو ہو سکتا تھا شروع میں آتے، درمیان میں آتے، اللہ نے آخر میں بھیجا. اس لیے ایک اللہ کے سچے نبی کو ماننے والا اس وقت کا مومن، اس وقت کا مومن. لیکن جب اگلا نبی آ جائے، اب پچھلے نبی پر ایمان کافی نہیں، اب پچھلے نبی پر ایمان کافی نہیں. اب ایمان کامل تب ہوگا جب اگلے کو مانے گا. مولانا شیخ صاحب بڑا ایک نازک سا جملہ عرض کرنے لگا. مجھے خوشی ہوتی ہے اگر آپ میرے ساتھ بولتے ہیں. اے پچھلے سال دی کسرا کٹنا سے بلایا جی نا، کٹ دے ہو پہ ماشاءاللہ. نہیں 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 استغفر اللہ، میں مذاق کر رہا ہوں، میں مذاق کر رہا ہوں، میں مذاق کر رہا ہوں. وہ اصل میں جب لوگ چلتے ہیں نا، لوگ ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بات درمیان میں رہ جاتی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا. میرا جملہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کوئی؟ اب اگلے نبی کو ماننا ضروری، ورنہ ایمان کامل. مثلا ایک بندہ حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہے، شریعت موسوی پر عمل کرتا ہے، وہ جب شریعت موسوی تھی وہ مومن. لیکن جب حضرت عیسیٰ آ گئے، اب حضرت موسیٰ کا ماننا صرف کافی نہ رہا. صرف حضرت موسیٰ کا ماننا کافی نہ رہا. اب مومن تب کہلائے گا جب عیسیٰ کو مانے گا. تو موسیٰ کا ماننا ناکافی ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں اگر میرا محبوب شروع میں آتا، درمیان میں آتا، تو جب اگلا نبی آ جاتا تو میرے محبوب کے ماننے والے کا ایمان ناکافی ہو جاتا. میری رحمت گوارا نہیں کر سکتی ہو میرے محبوب کا ماننے والا اور اس کا ایمان ناکافی ہو جائے. اس لیے حضور کو آخر میں بھیجا کہ میرے محبوب کے ایمان لانے کے بعد اب اس کا ایمان کامل ہے، اکمل ہے. اس لیے میرے آقا آخری نبی ہیں. اب قیامت تک کوئی اور نبی، کوئی اور نبی، کوئی اور نبی. اور ایک جملہ میں نوجوانوں کے اور حوالے کر دوں جو فتنوں سے بچ سکیں. جتنے نبی تشریف لائے، ہر نبی کا نام مفرد ہے، مرکب نہیں. مفرد سے مراد ایک لفظ، مرکب نہیں، مجموعہ نہیں. آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس، محمد. سبحان اللہ. تے بندی سی سبحان اللہ. نہیں تسی چوکی کر دیتی تھے، تھوڑی جی بندی سی سبحان اللہ. اس بے ایمان نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا نام تو مرکب ہے، مرزا، غلام. نام بھی مرکب ہے اور خود پتنی کتنوں کا مرکب ہے. میرے آقا آخری نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، بولیے بولیے کوئی نبی. اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول. خاص آ گیا، میرا حبیب آ گیا. اللہ توجہ، اللہ کیا لے کر آیا؟ اللہ فرماتے ہیں بالحق. سبحان اللہ. بل مفسرین نے لکھا ہے یہ حق سے مراد قرآن ہے، اور یہ جو بل ہے نا، با، یہ با ہوتی ہے ساتھ ملانے کے لیے. جس طرح آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ، با اسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، یہ با ملانے کے لیے ہوتی ہے. یہ بالحق قرآن اس طرح حضور کے ساتھ ہے، یہ بل جدا با
جدا ہونے ہی نہیں دیتی، قرآن کو حضور سے جدا نہیں ہونے دیتی، حضور کو قرآن سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ میں اپنے ذوق میں معنی کیا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، حق ایسا لے کر آیا میرا محبوب، اٹھے تو حق بنے، بیٹھے تو حق بنے، کھائے تو حق بنے، پیے تو حق بنے، اوڑے تو حق بنے، اس کی شادی حق بنے، اس کی غمی حق بنے، اس کی معیشت حق بنے، اس کی معاشرت حق بنے، اس کا لین دین حق بنے، اس کی صلح حق بنے، اس کی جنگ حق بنے، اس کی دوستی حق بنے، اس کی دشمنی حق بنے، یہ کسی کو اپنے بستر پہ سلائے حق بنے، خود کسی کی گودی میں سوئے حق بنے، اس کے کسی فعل پہ انگلی نہ اٹھانا، انگلی نہ اٹھانا، بالحق، نہ زمانے کی تخصیص نہ عمر کی تخصیص، بالحق، حق کے ساتھ ہے میرا محبوب۔ اللہ اپنی مرضی سے، کبھی کبھی اپنی مرضی سے کسی کو ساتھ لے کے چلا جائے گا ہجرت کی رات، کبھی کبھی اپنی مرضی سے کسی کو مسلح حوالے کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، سبحان اللہ، یہ تو اس وقت تک بولے گا نہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ بولتا تب ہے جب میں کہوں، تو مسلح کیسے دے سکتا ہے میں نہ کہوں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، بالحق، حق لے کر آ گیا، حق ایسا لے کر آ گیا، میرا محبوب حق سے جدا نہیں، میرا محبوب حق سے جدا نہیں، حق میرے محبوب سے جدا نہیں، ہر قدم پر حق، ہر قول میں حق، ہر فعل میں حق، میرے محبوب کی ساری زندگی حق، میرے محبوب کی ساری سیرت حق، میرے محبوب کا سارا کردار حق، حق ایسا لے کر آ گیا ہے، میں انگلی نہیں اٹھانے دیتا، محبوب کی خلوت ہے، جلوت ہے، محبوب کو اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اس لیے کہ وہ سارا میں نے مرتب کیا ہے، تیری تو اپنی زندگی دنیا میں جا کر آزاد ہے، تو میں نے تجھے کھلا چھوڑ دیا، لیکن میرا محبوب وہ ہے جس کی ایک ایک زندگی کے لحظے پر، ایک ایک لمحے پر، ایک ایک کھڑی پر، ایک ایک سا پر میں رب کی رحمتوں کا پہرا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ آپ تھوڑی سی توجہ مجھے اور دیں گے؟ سبحان اللہ، مجھے تو اب ڈر لگنے لگ گیا، اب کہیں ناراض زیادہ نہ ہو جاؤ، میں اب عادتاً وہ عادت بنی ہوئی ہے نا روز کی کہ یار بولو، کوشش کروں گا اب آپ کو نہ بلواؤں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اللہ توجہ رکھنا دوستو، میں ایک پیغام چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ نے اتنی لمبی تقریر کی، اوے انسانوں میں پکی بات کرنے لگا ہوں، آ گیا قوم تمہارے پاس، آ گیا رسول نہیں الرسول آ گیا، حق لے کر آ گیا، رب کی طرف سے آ گیا۔ اتنی لمبی آپ نے تقریر اللہ فرمائی، ابتدا میں مخاطب مجھے کیا، انسانوں میں تم سے مخاطب ہوں، تو اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فآمنوا، ایمان لے آ۔ کیا کر؟ اب نہ کئی بندوں کے ذہنوں میں بات آ رہی ہوگی، اللہ نے جو تقریر کی وہ تو کی، قاضی صاحب نے بڑا زور لگایا کہ اب پتہ نہیں کیا بات کرنے لگے ہیں، تو بات درمیان سے یہ نکلی فآمنوا، ایمان لے آ۔ اے ایڈی کیڑی گل ہے، اسی وہ پہلے ہی لائے ہیں۔ منو تک رہے ہو؟ حضرت سن بھی رہے ہیں؟ نیند تو نہیں آئی؟ اللہ نے تو جو تقریر کی، قاضی صاحب نے بڑا زور لگایا کہ اب پتہ نہیں بات کیا نکلنے لگی ہے، تو بات کیا نکلی فآمنوا، اوہ انسانوں میں پکی بات کرنے لگا ہوں۔ رب کا ذرا انداز دیکھیے نا، انسانوں میں پکی بات کرنے لگا ہوں، تمہارے پاس آ گیا ہے، رسول نہیں الرسول آ گیا ہے، حق لے کر آ گیا ہے، رب کی طرف سے آ گیا ہے۔ تقریر ہے نا، اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا فآمنوا، ایمان لے آؤ۔ اب اس پہ میرا مجمع، میرا سامع، مجھے سننے والا کیا سبحان اللہ کہے، ہم پہلے ہی مومن ہیں۔ آج جس سے پوچھو تو کون ہے، کہتا ہے مومن۔ جس سے بھی پوچھو تو کون ہے، اچھا صرف یہ نہیں کہتا ہر کوئی میں مومن، کہتا صرف میں ہی مومن۔ ادھر نہ جانا وہ فلاں کو نہیں مانتا، ادھر نہ جانا وہ یہ میری بات نہیں مانتا، ادھر نہ جانا وہ میرے پیر کو نہیں مانتا، ادھر نہ جانا وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ ادھر نہ جانا وہ جھنڈا نہیں لگاتا، بس صرف میں ہی مومن۔
کوئی میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ یہ اتنا سوکھا کام نہیں. یہ اگر اتنا سوکھا کام ہوتا نا تو اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اوے مومنو، او ایمان والو. جی اللہ فرمایا ایمان لے آؤ. میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، او ایمان والو. جی اللہ نماز پڑھوں، فرمایا بارش کر دے. یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو، او ایمان والو. جی اللہ روزہ رکھوں، فرمایا بارش کر دے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ حج پہ جاؤں، فرمایا بارش کر دے. اچھا اللہ ہن کی حکم ہے، فرمایا آمنوا. اللہ ایمان والا تو میں ہوں، جس کی وجہ سے کہا آپ نے یا ایھا الذین آمنوا. نہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو. میں ایمان والا ہوں تو بھی فرمایا نا. پھر فرمایا یا آمنو، ایمان لے آؤ. آپ ذرا اندازہ لگائیے، میں اگر آپ کو یہاں پہ کہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ، غور فرما رہے ہو کون فرما رہے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں آپ کہیں گے واقعی تقریریں کر کر کے نا خشکی ہوگی. کہہ بھی رہا ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں، پھر کہہ رہے بیٹھ جاؤ. یا چلو یوں سمجھو، مرشد بیٹھے ہو، استاد بیٹھا ہو، شاگرد ان کا اٹھے نماز پڑھے، مرشد کہیں کیا کیا؟ نماز پڑھی. اور نماز پڑھ. بیٹا کیا کیا؟ نماز پڑھی ہے. جی اور نماز پڑھ، یہ تو مطلب ہے کوئی غلط ہے. اللہ کا قرآن دیکھیے کتنا میٹھا قرآن ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو. جی اللہ کیا کرے؟ آمنو. میرے ذہن میں ایک مثال آتی ہے، میں دیا کرتا ہوں، پتہ نہیں دوں یہاں پہ آپ ناراض نہ ہو جائیں. چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ نہیں ہوں گے ناراض. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں. دیکھو میں نے کوئی فرضی نام بھی نہیں لیا کہ ہو سکتا ہے وہ نام والا بندہ نکل آئے. ایک بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے دروازے پر لکھوایا وہ حاجی فلاں جڑا تھوڑے دیر جاندے لال ہو، اور اس کے پڑوسی کو پتہ ہو کہ یہ حاجی شاجی. پڑوسی کو تو وہ بات پتہ ہوتی ہے جو بندے کو خود پتہ نہیں ہوتی، کہ اے مرض بھی میرے چ پایا جاتا ہے. وہ بندے نو نہیں پتہ ہوتا، انہوں پتہ ہوتا. مثال کے طور پہ کئی رشتہ لینے والے آ جائیں نا تو وہ پڑوسی سے آ کے پوچھے ہم آپ کے یہاں رشتہ کرنے لگے، یہ کیسے بندے ہیں؟ وہ صرف کو اینا کرے گا بھئی ایسی کچھ نہیں کہہ سکتے، تنو آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ تو خیر مذاق میں نے بات کر دی. پڑوسی کو پتہ ہو کہ حاجی کہلواتا ہے لیکن ہے وہ، جسے پتہ ہے نا کہ یہ حاجی نہیں، وہ دوستوں میں بیٹھ کر، کسی ڈیرے پر بیٹھ کر، کسی بڑے کی محفل میں بیٹھ کر، اسے پتہ ہے کہ یہ حاجی نہیں، وہ اسے حاجی صاحب کہہ دے تو اس نے اس کی عزت رکھ لی. اس نے اس کی عزت رکھ لی، اس کا برم رکھ لیا، اس کی لاج. لوگوں ہم نے قرآن صرف چومنے تک رکھ دیا. اتنا میٹھا ہے نا میرے اللہ کا قرآن، اتنا پیارا ہے نا میرے اللہ کا قرآن. وہ جسے پتہ ہے کہ یہ حاجی نہیں، وہ اسے کہ حاجی صاحب، بڑا حوصلہ نہیں ہوتا. انہوں پتہ ہے کہ حاجی، پھر لوگوں نے بیٹھ حاجی جی، وہ تو بڑا حوصلہ نہیں. حاجی صاحب
بڑا حوصلہ ہے اس نے اس کی عزت رکھ لی، برم رکھ لیا، لاج رکھ لی۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ کبھی ایک مٹی کی ڈھیری کو، کبھی فلاں مٹی کی ڈھیری کو، یہ لجپال ہے، وہ لجپال ہے۔ اے لجپال نہیں، میرا اللہ لجپال۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اور تو نے اپنے ماتھے پہ لکھوایا مومن، تو نے چاہا کہ مجھے مومن کہا جائے، تو نے چاہا کہ لوگ مجھے مومن کہیں۔ لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ میں اللہ کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے۔ لیکن سن، میں تو تجھے بے ایمان بھی کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے بے ایمان نہیں کہا۔ میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں۔ میں نے تیرا برم رکھ لیا، تیری عزت رکھ لی، تیری لاج رکھ لی، تیرا شوق پورا کر دیا، تجھے مومن کہہ دیا۔ لیکن سن، تیری میری اب آپس کی بات ہے، آمینو لے بھی آ۔ سبحان وہ گل سمجھ آ رہی ہے؟ تیری میری اب آپس کی بات ہے، تیری میری اب آپس کی بات ہے۔ ایمان کیا اللہ کا میٹھا انداز ہے یار۔ یا ایھا الذین آمنو، شوق تیرا میں نے پورا کر دیا۔ تو نے چاہا لوگ کہے، لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ میں اللہ کہہ رہا ہوں اوے مومنہ۔ لیکن سن، آمنو لے بھی آ۔ اچھا اللہ، اے اینا اوکھا کام ہے، اینا بڑا کام ہے، تے پھر منو تے نہیں پتہ لگدا۔ ایتھے تے سارے منو اپنے ہل کھچ دے نے، او کہندا ہے ادھر آ، او کہندا ہے ادھر آ، او کہندا ہے۔ میں کدے ہل جاواں؟ وہ جی میں مسافر چلا جائے نا لاری اڈے، ایک کنڈکٹر کہندا ہے ادھر آ، دوجا کہندا ہے آواز دیندا ہے ادھر آ، سامان کھس لیندا ہے۔ ایس تے نہ بیٹھی، میں ادھر، میں ڈائریکٹ جانا ہے لاہور بھی، میں ڈائریکٹ جاواں گا پنڈی بھی، ایس بس تے نہ بیٹھی۔ مسافر تنگ آ کہندا چھڈ دے، میں جانا ہی نہیں ہوندا ہے۔ میں تے پھر بولو نا، لاری اڈے صرف میں ہی جانا، تسی کدی نہیں؟ مسافر کہنا چھڑ دے، وہ جس نے کہا نا چھوڑ دے میں نے نہیں جانا، اس نے جانا ہے، اس نے جانا ہے۔ یہ جو اس نے وہ گھر سے تیاری کر کے آیا جانے کے لیے، دفتر سے چھٹی لے کے آیا جانے کے لیے، بچوں کو تیار کر کے لایا جانے کے لیے، اس کی بیگم نے آج ہی اچھا خاصا میک اپ کیا جانے کے لیے۔ یہ بھی باہر جاتے ہوئے کرتی ہیں، خامند کے لیے تھوڑی کرتی ہیں۔ خامند کے سامنے تو جو بھوا بن کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ باہر خامند بیچارہ تھکا ہوا آتا ہے، باہر قدم رکھتا ہے سیڑھی پہ، اگے ویکھدا ہے انہیں سر سے دوپٹہ کس کے بننے، وہ دوروں ہی بیچارہ کہندا ہے یا اللہ خیر ہی ہو گیا۔ یہ خامند بھی بیچارہ کیسا مظلوم ہے۔ میں نظری کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ باہر جاتے ہوئے سجا جاتا ہے، اندر ایک دوسرے کے لیے سجو۔ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی، اندر ایک دوسرے سے اخلاق، جو اخلاق کے مظاہرے باہر کرتے ہو نا، وہ گھر میں کرو۔ جو میٹھے بول باہر بولتے ہو، وہ گھر میں بولو۔ حضور نے فرمایا خیرکم من اہلکم وانا خیر من اہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو باہر نہ اچھا بولے، گھر میں اچھا بولے۔ میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ خیر بات دور چلی جائے گی۔ مسافر کہنا چھڑ دے میں نہیں جانا، گل میری یاد ہے؟ انہیں تے جانا ہے، اور کرے گا کی؟ پیچھے کھڑے ہو کے خود تجزیہ کرے یا کسی کو مشورہ لوے بھی اینا وچوں کیڑا سچا ہے؟ اینا وچوں آج دا نوجوان پریشان ہو جاندہ ہے، سارے اپنے حال بلاندے ہیں، وہ اپنے حال بلاندہ ہے، وہ اپنے حال بلاندہ ہے، وہ اپنے حال بلاندہ ہے۔ اے جتنے بھی سننے والے بیٹھے ہو، میری محنت ضائع نہ کرنا، توجہ، سارے اپنے حال بلاندے ہیں۔ میں کدھر جاواں؟ میں نوجوان نو کہنا ایمان اتنا ضروری ہے۔ اللہ فرماندے ہیں یا ایھا الذین آمنو آمنو، اوے مومن کہلوان آلیا ایمان لے بھی آ،
تے آؤ نا اللہ کو لوئی پوچھ دیا اللہ تو ہی دس کیوں جا لے آئیے اللہ تو ہی دس میں نہ دنیا لیا کو لو نہیں پوچھ دا میں تیرے کو لو مشورہ لینا اللہ تو دس کیسا ایمان لاؤں اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا ہے عظمت قرآن کانفرنس میں آنے والا سنا میں قرآن سے نہ بتاؤں مجرم ہوں اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا ہے تو پھر سن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میں نے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے معیار بنا دیا کسوٹی بنا دی میں ایمان ایویں کیویں اللہ قبول نہیں کرنا میں اوہو جیا قبول کرنا ہے میں اوہو جیا قبول کرنا ہے اور تو سوشل میڈیا تے بے کے ابو بکر دا ایمان پوچھ دے اللہ ابو بکر دا ایمان تے معیار بنا دیتا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اوے بوڑھو ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا اوے جوانوں ایسا ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا اوے تاجروں ایسا ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا اوے بہادروں ایسا ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا اوے بچوں ایسا ایمان لاؤ جیسے حسین ایمان لایا اوے عورتوں ایسا ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان لایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میں نے قیامت کی صبح تک کے لیے معیار بنا دیا میں ایمان وہ قبول کروں گا جو میرے محمد کے یاروں جیسا ہوگا وہ پتہ ہے پھر ایمان کیسا توجہ ہے وہ پتہ ہے ایمان کیسا ہم بھی خود کو مومن کہلاتے ہیں ہاتھ بندہ اس جانب میں لفظ ذمہ داری سے بول رہا ہوں دوسرا ہاتھ بندہ اس جانب ہتھیلیوں میں کیل گاڑے گئے میخیں ٹھونکی گئیں پاؤں الگ سمت پہ بندے ہیں دیوار کے ساتھ چپکایا ہوا ہے وجود لولہان ہے پیٹ سے آنتے باہر کو ہیں سینہ زخمی ہے گردن ایک طرف کو لٹکی ہوئی ہے جان لبوں پر ہے ابھی جان گئی کہ گئی اس عالم میں اس ظالم نے آزمانا چاہا حضرت خبیب کے ایمان کو اور کہا خبیب کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے تیری جگہ تیرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے صرف تو اتنا کہہ دے کر تو ہم نہیں سکتے تو صرف زبان سے اتنا کہہ دے تجھے اتار دیں گے کہ کاش میں اتر جاؤں اور میری جگہ میرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے وہ خبیب جس کی جان لباں پر تھی نکلنے والی تھی سارا وجود لولوہان تھا وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح گرجا اور گرج کے بولا کتے بکواس نہ کر میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پہ قربان میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب کے پاؤں کے تلوے پہ کانٹا چل جائے صاحبان توجہ ہے وہ صحابہ تو صحابہ رہے پھر اللہ کی مدد اور نصرت ذرا دیکھیے وہ جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھیں وہ 65 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے وہ جو کعبے کا نگہ طواف کرنے والے تھے وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے وہ جو پانی پہ لڑتے صدیوں تک خون کی ندیاں بہا دیتے انہوں نے پھر ایسی حکومتیں کی 65 لاکھ مربع میل پر صحابی کھڑا ہے کئی باتیں ایسی ذہن میں آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں بعض لوگوں کی سننے کا انداز عجب ہوتا ہے غائب ہو جاتی ہیں دماغ سے صحابی کھڑا ہے کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی بادل آیا خواب برس
برس جا، وہ نہیں برسا، آگے بڑھ گیا۔ چابی موج میں آ کے کہتا ہے ہائے ہائے اچھا یعنی نہ برسا، جا کہیں نہ کہیں تو برسے گا، جہاں بھی برسے گا نا حکومت معاویہ کی ہوگی۔ 65 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ کی مدد اور نصرت دیکھیے، جا رہے ہیں، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ کراس کر کے جنگل بھی، سامنے دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑے کی اگلی ٹانگیں اٹھائیں، دریا میں رکھ دی۔ اب وہ ایسے ہوئے ہیں کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا، اسی لیے تو نصیر الدین نصیر بول اٹھے کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں۔ یہ تو صحابہ رہے، اللہ کی مدد اور نصرت دیکھیے۔ ایک نام حضرات نے سنا ہوگا، حضرات بلکہ بیان فرمانے والے ہیں، سنا ہوا کیا ہوگا، مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر جنگ کا اعلان کیا، میدانوں میں فیصلے ہوئے۔ ایک اور نام اسود انسی کا، یمن میں تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک نام آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ حضرت اویس کرنی، حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور کا دیدار نہ کر سکے۔ آج ایک اور نام سنیے، یمن میں اسود انسی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ عبداللہ خولانی ایمان لا چکے حضور پر، اسود انسی نے گرفتار کرایا، سامنے پیش ہوا۔ اسود انسی کے سامنے ہیں عبداللہ خولانی، حضور کا دیدار نہیں کیا، حضور کا زمانہ پایا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی پھر مدد اور نصرت دیکھیے کہ اللہ نے یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ یہ فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ، عبداللہ خولانی سامنے کھڑے ہیں، اب یہ صحابی نہیں بنے، سامنے اسود انسی کہتا ہے اچھا میری نبوت نہیں مانتے، تمہیں پتہ نہیں میں نبی ہوں؟ حضرت عبداللہ خولانی یوں ہو گئے جیسے سن ہی نہیں رہے، میں سنتا ہی نہیں، مجھے کوئی آواز آتی ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ تو کچھ بول رہا ہے، خاموش۔ 7-8 سوال اس نے لگاتار کیے۔ اگلا سوال اس نے یکدم یہ کیا، اچھا تیرا کیا خیال ہے کہ محمد آخری رسول ہیں؟ چھٹ سے فرمایا ہاں میرا ایمان ہے کہ حضور آخری رسول ہیں۔ اسود انسی نے کہا کہ مڑ جا، واپس آ جا، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، جلا دوں گا۔ حضرت عبداللہ خولانی قائم رہے، اس نے آگ جلائی، عبداللہ خولانی کو آگ میں پھینکا، آگ جب بجھ گئی، شعلوں میں تو عبداللہ خولانی نظر نہ آئے، آگ جب بجھ گئی دیکھا اس درمیان میں بیٹھ کر عبداللہ خولانی مسکرا رہا ہے۔ اس کے مشیروں نے کہا کہ اگر یہ عالی حالت ہے نا تو اب قتل کرنا بھی چاہے تو شاید قتل نہ کر سکے، عزت بچا، جلا وطن کر دے۔ جلا وطن کر دیا گیا یمن سے، مدینہ میں پہنچے، ادھر مدینہ میں ابو بکر خلیفہ بن چکے تھے، سامنے استقبال کیا حضرت عمر نے۔ کس نے؟ حضرت عمر پوچھتے کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے سنا ہے یمن میں ہمارے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم والا معاملہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ خولانی کہتے ہیں ہاں وہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ حضرت عمر کی بصیرت دیکھیے، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ہی ہے۔ کہتے ہیں جی میں ہی ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماتھا چوما اور اسی طرح روتے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ وہ حضور سے بڑے پہلے انبیاء جو گزرے
جد امجد ہیں حضرت ابراہیم، اللہ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا سارے جہاں کے کمالات تجھ میں ہیں۔ ہم جیسے بندے مانا کرتے ہیں وہ ساری صفات یا رسول اللہ آپ میں ہیں، لیکن حضور کا ایک ماننے والا ہے، اس کے ساتھ میرے اللہ نے وہ معاملہ کیا جو اپنے خلیل کے ساتھ معاملہ کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے ہیں۔ یاد رکھیے لوگوں، صحابہ وہ ہیں جن کے ایمان کی تصدیق میرے اللہ نے کی ہے، جن کے ایمان کی گواہیاں میرے اللہ نے دی ہیں۔ اللہ نے انہیں پوری امت کے لیے معیار بنا دیا اور فرما دیا التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، والذین معا صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، احسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، بعض چیزیں ایسی پڑھتا ہوں وہ بندہ کہتا ہے میں سناؤں تو سناؤں گا کیسے، لوگ حیرانگی سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ شاید پہلی دفعہ ہم سننے لگے۔ 4 صحابہ جا رہے ہیں، ویران علاقہ ہے، صحابہ کا ذرا ایمان دیکھیے گا دوستو اور اللہ کی ان پر نصرت دیکھیے گا۔ 4 صحابہ جا رہے ہیں، ویران علاقہ ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، بھوک لگی، پاس کھانے کو کچھ نہیں، جیب میں پیسے موجود ہیں، درہم دینار موجود ہیں۔ سامنے دیکھا ایک چرواہا ہے، چرواہا یہودی ہے، اسے کہتے ہیں ہمیں دودھ دے دے پیسے لے لے۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے، کہتا ہے نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا تجھے پیسے دیتے ہیں، کہتا ہے نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا تجھے بکری بیچ دے، ہمیں گوشت بھی چاہیے، ہم دودھ بھی دو لیں گے، گوشت بھی بنا لیں گے، پیسے لے لے، جتنے لینے لے لے۔ کہتا نہیں دیتا، دیتا ہی نہیں، سوشل بائیکاٹ۔ یہودی تھا چرواہا۔ ہر بندے کا کتاب پڑھنے کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے، سننے سنانے کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا میرے ذہن میں آ رہی تھی بات، پتہ نہیں میرے اس لفظ کو کون سمجھے گا آپ میں سے، میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، ہو سکتا ہے جب اس نے انکار کیا پیسوں سے بھی نہیں دیتا، بیچتا بھی نہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کہے شرطیں بتا۔ IMF کس شرط پہ قرضہ دیتا ہے بتا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے ابھی کوئی کہے ایک بکری آج تجھ سے لے رہے ہیں، کل 2 دے دیں گے واپس، شرطیں بتا۔ ہم بھی مسلمان ہیں نا، میں سوچ رہا تھا ابھی ان میں سے کوئی شاید بولے شرطیں بتا۔ ہم میں سے کوئی بندہ چاہیے، ہم تو عافیہ صدیقی بھی دے دیں، ہم تو عبدالسلام ضعیف بھی دے دیں، شرطیں بتا۔ لیکن میں پڑھتے پڑھتے اگلی لائن پہ پہنچا، اس نے جب کہا نا پیسوں سے دیتا ہوں نہ ویسے دیتا ہوں، دیتا ہی نہیں کسی قیمت پر بھی، یہ واپس پلٹ آئے، واپس پلٹ رہے ہیں۔ اس طرف ایک بند تھا، پہاڑی چھوٹی سی، اس بند کے یقین جانے میں نے کتاب میں پڑھا، میں نے کہا میں سناؤں گا، مستند کتاب میں پڑھا، میں نے کہا میں سناؤں گا کیسے۔ اس بند کے دوسری طرف سے جنگل کی گائے بولی،
اور جنگل کی گائے بول کے کہتی ہے محمد عربی کے غلام یہ بکواس کر رہا ہے کہ تمہارے لیے دودھ بھی نہیں ہے گوشت بھی نہیں ہے، تم پہاڑی سے اس طرف آؤ، ہمارا وجود حاضر ہے۔ اللہ نے نصرتیں ان کے لیے ایسی رکھی، اللہ ان کی پھر مدد ان کی، اللہ نے ان کی ایسی فرمائی، بندہ حیران رہتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ سفینہ، حضرت سفینہ خود راستہ بھول گئے، ان کی ڈیوٹی تھی قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے آنا، قافلہ رکتا ہے چلتا ہے، رکتا ہے چلتا ہے، تو قافلے والوں کی کوئی چیز رہ جائے، ان کی ڈیوٹی تھی پیچھے پیچھے آنا، وہ چیز اٹھا لے، اسی نسبت سے نام ہی سفینہ ہو گیا۔ وہ خود راستہ بھول گئے، جنگل ہے، سامنے دیکھا شیر آ رہا ہے اور شیر ان کی طرف آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں میں حضور دا غلام ہاں، یہ کسی نے شک ہے بھی میں گپ لا رہا تھا، مولویوں کو پوچھ لو، علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھ لیجیے۔ شیر کو کہتے ہیں میں حضور کا غلام ہوں، اس نے گردن جھکا لی، آگے آگے چلنا شروع ہو گیا اور حضرت سفینہ کو راستہ دکھایا جنگل سے باہر نکل۔ ان کا ایمان کیسے؟ آج ہم انہی کے ماننے والے ہیں، آج ہم انہی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہماری یہاں پہ حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف طبقات نے، فرقوں نے صحابہ اور اہل بیت کے نام پر قوم کو تفریق کر دیا، قوم کو تقسیم کر دیا۔ یاد رکھیے میں ایک پیغام دیا کرتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت ہمارے طبقے سے کوئی ایسا نہیں ہے جو صحابی کی توہین کرے یا اہل بیت کی توہین کرے، وہ دونوں تو ماننے والی شخصیات ہیں، وہ دونوں تو ہمارا ایمان ہے، اور ہم دونوں کو یوں ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اپنے سر کا تاج بنائے ہوئے ہیں۔ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے، جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی، جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے۔ صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، مقداد میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے۔ میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں، جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے۔ اللہ ہمیں ان جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔